بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی انجام بخیر، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آخر تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے سلطان بھائی؟ اصغری نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بکھرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، میری معصوم بچی رابعہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی آواز بھر آ گئی اور وہ نادیدہ آنسوؤں کو روکنے کی مصنوعی کوشش کرتے ہوئے بولا، وہ پورا ہفتہ ہسپتال میں رہی۔ رابعہ کو ڈبل نمونیا ہو گیا تھا۔ چند روز قبل اپنی ننھی رابعہ کو مٹی میں اتار کر فارغ ہوا ہوں۔ میرے پاس جو رقم موجود تھی وہ ہسپتال والوں کو دے دی، اب جیب خالی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے مضبوط لہجے میں اضافہ کیا، مگر کیا ہوا جو جیب خالی ہے؟ سلطان ابھی زندہ ہے اور اس کا کاروبار سلامت ہے۔ یہ 1 ماہ کی مہلت تو میں نے احتیاطاً مانگی ہے، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ مجھے قوی امید ہے کہ میں ہفتہ 10 دن میں 20,000 کا بندوبست کر کے آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اس وقت وہ بیک وقت دونوں سے مخاطب تھا۔ عاقل میاں عقل کے ساتھ ساتھ دل کے بھی بہت کمزور واقع ہوئے تھے۔ سلطان کی من گھڑت داستان دل خراش نے عاقل کے قلب و نظر پر ایسے خونخوار کھرونچے مارے کہ وہ بے اختیار بول اٹھا، سلطان بھائی آپ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں 1 ماہ بعد باقی رقم لے لوں گا، آپ کہیں بھاگے تو نہیں جا رہے؟ اصغری نے حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے عاقل کو دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ عاقل اتنی آسانی سے ان کے جال میں قدم رکھ دے گا۔ حالات کو اپنے حق میں ہموار ہوتا دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، سلطان میرے بھائیوں کی طرح ہے، میں جانتی ہوں اس پر آنکھ بند کر کے اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ میں اسے پہلے بھی کئی مرتبہ آزما چکی ہوں۔ مصیبت تو کسی بھی وقت کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ سلطان نے کہا، آپ لوگوں نے میرا دل بڑھا دیا ہے، آپ واقعی ہمدرد اور انسان دوست لوگ ہیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ اصغری نے عاقل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر کیا خیال ہے عاقل میاں، آج سلطان بھائی کو مکان کا قبضہ دے دیا جائے؟ اس کے ساتھ ہی اصغری نے 30,000 روپے کی رقم بھی عاقل کی جانب بڑھا دی۔ اصغری نے یہ سوال طاقتور انداز میں کیا تھا کہ عاقل کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یا یوں سمجھ لیں کہ اصغری کے سامنے دم مارنے کی سکت نہیں رکھتا تھا عاقل۔ وہ اٹکتے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر کیا؟ سلطان نے پوچھا، کیا مجھ پر بھروسہ نہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں سلطان بھائی۔ وہ گڑبڑا گیا۔ پھر کیا بات ہے؟ اصغری نے پوچھا۔ عاقل نے کمزور سے لہجے میں بتایا، وہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر میں آج ہی قبضہ دے دوں تو پھر خود کہاں رہوں گا؟ سامعین، عاقل میاں کی حماقت آمیز سادگی پر آپ کا خون تو ضرور کھول رہا ہوگا۔ از خود مجھے بھی یہ سن کر بہت غصہ آیا تھا، مگر کیا کیا جائے؟ دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ممکن ہے آپ کے آس پاس بھی کوئی عاقل میاں وجود رکھتے ہوں۔ اصولی طور پر عاقل کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب باقی کے 20,000 ملیں گے تو وہ مکان کا قبضہ دے گا، لیکن اگر اس کی کھوپڑی میں اتنی عقل ہوتی تو وہ عاقل میاں کیوں ہوتا؟ وہ اپنی بیوی کا میاں کیوں نہ ہوتا؟ عاقل کے بیان کردہ مسئلے کا حل اصغری نے یوں پیش کیا، رہنے کی تم فکر نہ کرو، میرے گھر کو تم اپنا ہی گھر سمجھو۔ جب تمہیں بیٹا کہہ دیا ہے تو پھر تکلف کس بات کا؟ جب تک تم اپنے لیے کسی دوسری رہائش کا بندوبست نہیں کرتے، عارضی طور پر میرے گھر میں رہ سکتے ہو۔ عاقل کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اصغری کی تجویز اسے دل و جان سے پسند آئی تھی۔ اسے حسنہ کے قریب ہونے کا موقع مل رہا تھا، اور یہ موقع خود حسنہ کی ماں فراہم کر رہی تھی، تو وہ کیوں کر انکار کرتا؟ تاہم اس نے رضامندی ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب بات بھی کہہ ڈالی، اصغری تم لوگوں کو تو میں اپنا ہی سمجھتا ہوں۔ اس نے معتدل لہجے میں کہا، مگر میرے ساتھ سامان کا بھی تو مسئلہ ہے۔ سامان کا کیا مسئلہ ہے عاقل میاں؟ اصغری نے پوچھا۔ وہ بولا، میرے پاس بہت زیادہ سامان ہے، وہ تمہارے گھر میں کہاں آئے گا؟ اصغری نے عاقل کے مکان کے اکلوتے کمرے کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، عاقل میاں مجھے تو یہاں کام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، ایک پلنگ اور چند برتنوں کے سوا۔
پھر وہ پلنگ کے نیچے نگاہ دوڑاتے ہوئے بولی، تم نے ان کارٹنوں میں کیا بھرا ہوا ہے؟ پلنگ کے نیچے عام سائز کے 8-10 کارٹن رکھے ہوئے تھے۔ عاقل نے گہری سنجیدگی سے کہا، ان کارٹنوں میں بہت اہم کتابیں ہیں، یہ تو میرے ساتھ ہی جائیں گی، میں نے بڑی مشکل سے انہیں جمع کیا ہے، میرے لیے یہ کسی قیمتی اثاثے سے کم نہیں ہیں۔ سلطان نے پوچھا، یہ کس قسم کی کتابیں ہیں بھائی؟ عاقل نے بتایا، زیادہ تر فلمی رسائل ہیں اور دوسرے ڈائجسٹ وغیرہ بھی ہیں۔ اصغری اور سلطان نے عاقل کے اس قیمتی اثاثے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اصغری نے مصلحت آمیز لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، میں سوزوکی والے سے بات کر لوں گی، تمہارا سارا سامان باحفاظت اٹھا لیا جائے گا۔ الغرض اس روز سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے عاقل میاں اصغری کے گھر میں شفٹ ہو چکا تھا۔ سلطان کو اس نے 30,000 ہی میں قبضہ دے دیا تھا۔ اس حماقت کی سزا آگے چل کر اسے بھگتنا پڑی تھی۔ اصغری کے گھر میں رہتے ہوئے 1 ماہ گزر گیا۔ عاقل کی تنخواہ اب پوری کی پوری اسی گھر میں خرچ ہو رہی تھی، خاص طور پر حسنہ کی فرمائشیں پوری کرتے ہوئے۔ عاقل نے فیکٹری میں اوور ٹائم کرنا بند کر دیا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت حسنہ کی میت میں گزارنا چاہتا تھا۔ سلطان سے ملنے والے 30,000 روپے اس نے بطور امانت اصغری کے پاس رکھوا دیے تھے۔ سلطان نے 1 ماہ بعد بقیہ رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 1 ماہ 10 دن گزر جانے کے باوجود بھی جب اس نے ادائیگی نہ کی تو ایک روز عاقل نے اصغری سے کہا، اصغری، سلطان بھائی نے تو پلٹ کر خبر ہی نہیں لی، میں نے تو تمہارے بھروسے پر اسے 1 ماہ کی چھوٹ دے دی تھی۔ غلط بات نہیں عاقل میاں، اصغری نے سرزنش کرتے ہوئے کہا، تم نے سلطان کو میرے اماں پر چھوٹ نہیں دی تھی، بلکہ یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا، تم نے خود سلطان کو پیشکش کی تھی۔ یاد ہے تمہارے الفاظ کیا تھے؟ سلطان بھائی آپ زیادہ پریشان نہ ہو، تم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا، میں 1 ماہ بعد باقی رقم لے لوں گا، آپ کہیں بھاگے تو نہیں جا رہے؟ یہ کہا تھا یا نہیں تم نے؟ ہاں کہا تھا، عاقل قدرے شرمندگی سے بولا، میں نے ہی سلطان کو 1 ماہ کی مہلت دی تھی، لیکن اب تو 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اصغری تعاون آمیز لہجے میں بولی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو عاقل، میں آج ہی اس سے بات کروں گی۔ دوسرے روز اصغری نے عاقل کو بتایا کہ سلطان کسی ضروری کام سے چند روز کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا ہے، جیسے ہی وہ واپس آئے گا وہ اس سے رقم کا مطالبہ کرے گی۔ آئندہ روز موقع پا کر حسنہ نے عاقل سے کہا، ہم کب تک چوری چھپے آپس میں ملتے رہیں گے؟ تم میرے بارے میں اماں سے بات کرو نا، ہم چوری چھپے تو نہیں ملتے۔ عاقل نے اپنی دانست میں بڑی دانشمندی کی بات کی تھی۔ اصغری کو سب معلوم ہے، ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو وہ خود ہمیں گفتگو کا موقع فراہم کرتی ہے۔ حسنہ نے اس کی عقل کا ماتم کرتے ہوئے کہا، اماں تو بس اتنا ہی جانتی ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اسے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہم ایک ہونا چاہتے ہیں۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ اس طرح شرمائی جیسے ہر مشرقی لڑکی اپنی شادی کے ذکر پر شرماتی ہے۔ حسنہ کی اس ادا پر عاقل کا دل لوٹ پوٹ ہو گیا۔ اس نے ریشہ زدہ لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو حسنہ، میں آج ہی اصغری سے تمہارے بارے میں فائنل بات کرتا ہوں۔ حسنہ جو کچھ کر رہی تھی وہ اصغری کے اشاروں پر کر رہی تھی۔ اصغری ایک شاطر اور زمانہ شناس عورت تھی، وہ بخوبی جانتی تھی کہ عاقل میاں کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ کسی بھی گوری چٹی، دبلی پتلی اور کم عمر لڑکی کی خاطر وہ بڑے سے بڑے کنویں میں چھلانگ لگا سکتا ہے۔ جب وہ خود ہی لٹنے کو تیار بیٹھا تھا تو پھر اصغری اس نادر اور شاندار موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھاتی؟ ایک روز موقع پا کر عاقل نے اصغری سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ چھٹی کا دن تھا اور اس وقت حسنہ پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ عاقل نے جیسے تیسے اصغری کے سامنے اپنے منشور کے نقاب کشائی کر دی۔ اصغری پوری توجہ سے اس کی بات سنتی رہی۔ جب عاقل کی گزارشات اختتام پذیر ہوئیں تو اصغری گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس وقت عاقل کی بے چینی دیدنی تھی۔ وہ اضطراب اور اضطرار کی آخری منازل سے گزر رہا تھا۔ جب وہ 4 منٹ خاموشی کے عالم میں گزر گئے تو عاقل سے رہا نہ گیا۔ اس نے یقین اور بے یقینی کی درمیانی کیفیت سے معمور لہجے میں اصغری سے استفسار کیا، تم خاموش کیوں ہو اصغری؟ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے؟ بات تو تم نے غلط نہیں کی، اصغری نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ دیکھو عاقل، میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہوں، اسی لیے میں تمہاری بات کا برا نہیں مناؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ عاقل کی بے قراری میں حد درجہ اضافہ ہو گیا۔ چند لمحات کے بعد اصغری نے کہا، عاقل، میں تمہاری درخواست منظور کرنے پر تیار ہوں، مگر اس سلسلے میں میری چند شرائط ہوں گی جو تمہیں ہر حال میں پوری کرنا ہوں گی۔
وہ جلدی سے بولا، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے جذبات سے مغلوب لہجے میں کہا، حسنہ کی خاطر میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ عسکری نے دل ہی دل میں کہا، گدھے کے بچے، مجھے تمہاری جان کی نہیں بلکہ تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ پھر وہ زبان سے بولی، میں جانتی ہوں عاقل، تم حسنہ کو حاصل کرنے کے لیے کڑے سے کڑے امتحان سے بھی گزر سکتے ہو، لیکن میں تمہیں کسی ایسی آزمائش میں نہیں ڈالوں گی جو تمہارے لیے ممکن نہ ہو۔ میں تو تم سے بس ایک دو ایسی باتیں منواؤں گی جو تم آسانی سے مان سکو۔ میں نے جب تمہیں بیٹا کہا ہے تو پھر کسی مصیبت میں کیسے مبتلا کر سکتی ہوں؟ ایک لمحے کے وقفے کے بعد وہ گہری سنجیدگی سے بولی، میں ایک دو مطالبے تم سے کر بھی رہی ہوں تو وہ اس لیے ہیں کہ میں حسنہ کے ارمان پورے کرنا چاہتی ہوں۔ اگر حسنہ کی خواہشات پوری ہوں گی تو اسے خوشی ملے گی، حسنہ خوش رہے گی تو یقیناً تمہیں بھی خوش رکھے گی۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ تائیدی انداز میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں حسنہ کی خوشی اور خوشنودی کی خاطر تمہاری ہر بات مان لوں گا، تم کچھ کہو تو۔ عسکری نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کے بعد تم اس گھر میں نہیں رہو گے، تمہیں حسنہ کے ساتھ کسی دوسری جگہ پر رہنا ہوگا۔ فوری طور پر تم کسی مناسب سے محلے میں کوئی مکان کرائے کا لے لو۔ میرا تو مشورہ ہے شادی سے پہلے ہی تم کوئی چھوٹا موٹا فلیٹ کرائے پر لے لو۔ میں چاہتی ہوں کہ حسنہ بیاہ کر یہاں سے سیدھی تمہارے فلیٹ پر پہنچے۔ اگرچہ عسکری نے ایک غیر معمولی بات کہی تھی، لیکن عاقل کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ حسنہ کی شادی اس سے کرنے پر تیار ہو گئی تھی، اس لیے اس نے کسی قسم کی جرح نہیں کی۔ وہ عسکری کی تجویز کو فوری طور پر ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ عاقل نے جوشیلے لہجے میں کہا، میں کل ہی سے کسی موزوں سے محلے میں کرائے کا فلیٹ دیکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں یہاں سے اپنے فلیٹ میں منتقل ہو جاؤں گا۔ مجھے خود بھی یہ بات گوارا نہیں کہ میں گھر داماد کی حیثیت سے شادی کے بعد یہاں پڑا رہوں۔ اگر تم نہ بھی کہتی تو میں پھر بھی علیحدہ رہنے کو ہی ترجیح دیتا۔ میں تمہارا یہ مطالبہ خلوص نیت سے قبول کرتا ہوں۔ حسنہ کے حصول کے جوش میں عاقل میاں کے ہوش معطل ہو کر رہ گئے تھے، ورنہ عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ عسکری جیسی پوزیشن رکھنے والی عورتیں کسی داماد کو فوقیت دیتی ہیں۔ ہونے والا داماد اگر ایسا شخص ہو کہ دنیا میں اس کا کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہ ہو تو یہ سچویشن آئیڈیل ہو جاتی ہے۔ عسکری ایک بیوہ عورت تھی، اس کا ذریعہ معاش ٹھوس بنیادوں پر استوار نہیں تھا۔ اسے تو پہلی فرصت میں یہ کرنا چاہیے تھا کہ یا تو عاقل کو گھر داماد رکھ لیتی یا پھر خود بھی اس کے گھر میں منتقل ہو جاتی، لیکن یہ سب کچھ تو وہ اس صورت میں کرتی اگر وہ اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہوتا۔ وہ تو سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہی تھی۔ عاقل کو بہت خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ وہ شیشے میں اتار رہی تھی۔ عاقل کی فرما برداری کو دیکھتے ہوئے عسکری نے بات کو آگے بڑھایا، عاقل، تم جانتے ہو میری مالی پوزیشن زیادہ مستحکم نہیں، میں حسنہ کی شادی بھی دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہوں۔ میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی بن باپ کی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ روکھی سوکھی شادی سے کسی مایوسی یا افسردگی میں مبتلا ہو جائے۔ اپنی تو زندگی جیسے تیسے گزر ہی گئی ہے، حسنہ کو میں نے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میری خواہش ہے کہ شادی کے موقع پر بھی اس کا کوئی ارمان ادھورا نہ رہے۔ میں تمہاری اس خواہش کو ضرور سراہوں گا۔ عاقل نے کہا، حسنہ کی خوشی اب میری خوشی سے منسوب ہو چکی ہے، اس لیے میں بھی یہی چاہوں گا کہ اس کے ارمان کھل کر پورے ہوں۔ عاقل جوش جذبات میں 4 ہاتھ آگے نکل گیا تھا۔ عسکری نے اس کی پتلی گردن پر چھری کے دھار رکھتے ہوئے شکستہ لہجے میں کہا، لیکن عاقل میاں، کھل کر ارمان پورے کرنے کے لیے بہت سے روپوں کی ضرورت ہوتی ہے جو میرے پاس نہیں۔ عاقل نے بوجھل آواز میں کہا، تم بھی کمال کرتی ہو عسکری، میرے ہوتے ہوئے تمہیں اتنا ملول ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہوں نا۔ آخری جملہ عاقل نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے ادا کیا تھا۔ وہ بے خبری میں اپنا سینہ ٹھونک رہا تھا۔ بے وقوف یہ نہیں جانتا تھا کہ عسکری ایک خاص مقصد کے تحت اس کی پیٹھ ٹھونک رہی تھی اور آگے چل کر جانے وہ کہاں کہاں بھٹکنے والا تھا۔ وہ ایک پرجوش مینڈھے کی طرح گردن جھکائے سینگ سونتے بگٹٹ دوڑا چلا جا رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ جس ٹارگٹ پر ہٹ کرنے جا رہا تھا وہ ایک سراب کے سوا کچھ نہیں تھا۔ عاقل کا سینہ تھپکتے ہوئے عسکری نے شاطرانہ انداز میں کہا، میں پہلے ہی تمہارے احسانوں تلے دبی بیٹھی ہوں، اب مزید تم سے کیا مانگوں؟ مجھے بیٹا بھی کہتی ہو اور غیروں والا رویہ بھی دکھاتی ہو۔ عاقل نے شکایتی لہجے میں کہا، میرا تمہارے سوا اس دنیا میں اور ہے کون؟ اب تم دونوں ہی میرا خاندان ہو،
میری طرف سے بھی شادی کی تیاری تمہیں ہی کرنا ہوگی اصغری، میں کہاں شاپنگ وغیرہ کرتا پھروں گا، سارا بندوبست تم کرو گی اور میں رقم مہیا کروں گا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عاقل؟ اصغری نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں اصغری، تمہارے پاس میرے 30,000 تو رکھے ہیں، ان میں سے 5,000 تم مجھے دے دو، میں جو فلیٹ کرائے پر حاصل کروں گا اس کا ایڈوانس ڈپازٹ دینا ہوگا، باقی کے 25,000 تم ہی دونوں کی شادی کے لیے خرچ کر سکتی ہو، وہ رقم تم میری طرف سے گفٹ سمجھ کر رکھ لو، میں یہ پیسے واپس نہیں لوں گا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ابھی تو سلطان سے 20,000 روپے اور بھی ملیں گے، اس رقم سے میں کسی شاندار عمارت میں فلیٹ بک کراؤں گا۔ عاقل کے زرعی خیالات نے اصغری کو محظوظ کر دیا، تاہم اس نے دلی مسرت کے چھپاتے ہوئے مردہ دلی سے کہا، اچھا نہیں لگتا عاقل، تم میرے ہونے والے داماد ہو، تم سے مالی مدد لینا۔ اصغری کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی عاقل نے اپنا ضعف رسیدہ ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا اور تنبیہی انداز میں بولا، اگر اب تم نے ایک غیریت کا بھی لفظ منہ سے نکالا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی عاقل نے اصغری کے منہ پر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اصغری کسی بھی صورت میں عاقل کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے عاقل کی بات مان لی۔ اس کی رضامندی کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عاقل کی خوشی کی خاطر یہ سب کر رہی ہو۔ بعض لوگ بڑے عیار اور شاطر ہوتے ہیں، وہ اس مہارت سے اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں کہ ان کے عمل سے دوسروں پر احسان بھی ہو جائے۔ اصغری بھی ان انسانوں کے اسی قبیل سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے عاقل سے رقم بھی نکلوا لی تھی اور اس پر ایک احسان عظیم بھی فرما دیا تھا۔ آنے والے چند روز میں عاقل میاں کارٹنوں پر مبنی اپنے ساز و سامان کے ساتھ کرائے کے ایک فلیٹ میں منتقل ہو گیا۔ اس فلیٹ کا کرایہ 600 روپے ماہوار تھا۔ ڈپازٹ کی صورت میں اس نے 5,000 روپے فلیٹ کے مالک کو دیے تھے، باقی 25,000 روپے اخراجات شادی خانہ آبادی کی مد میں اصغری کی تحویل میں چلے گئے۔ عاقل نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ خیالی شادی اس کی خانہ بربادی ثابت ہونے والی تھی۔ کرائے کے فلیٹ میں رہتے ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ عاقل نے اخبار میں کسی تعمیراتی کمپنی کا اشتہار دیکھا جس میں بڑے خوبصورت الفاظ میں فلیٹ بک کروانے کی نہایت ہی عمدہ پیشکش کی گئی تھی۔ بکنگ صرف 20,000 روپے سے تھی اور باقی رقم ماہانہ اقساط کی صورت میں ادا کرنا تھی، اور ماہانہ قسط بھی صرف 600 روپے تھی۔ عاقل کو اس دل فریب پیشکش میں بڑی کشش نظر آئی۔ اس کے ساتھ ہی اسے وہ 20,000 روپے بھی یاد آ گئے جو اس نے سلطان سے لینا تھے۔ حسنہ سے شادی کے ہنگامہ خیز خیالات نے اسے کسی اور رخ پر سوچنے ہی نہیں دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج ہی اصغری سے کہے گا کہ وہ جلد از جلد سلطان سے رقم نکلوائے۔ یہ سوچ کر وہ بہت خوش ہوا کہ اب اسے داؤ پیچ والی باتیں کرنا آ گئی تھیں۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ وہ اصغری سے کچھ اس انداز میں بات کرے گا، دیکھو اصغری، میں جو فلیٹ بک کروانا چاہتا ہوں وہ بہت اچھے علاقے میں ہے۔ تمہاری بیٹی کی رہائش کراچی کے اچھے علاقے میں ہوگی تو اس سے تمہاری شان میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب تمہیں چاہیے کہ پہلی فرصت میں سلطان سے رقم نکلواؤ، اس میں تمہارا اور تمہاری بیٹی ہی کا فائدہ ہے۔ اپنی اس سوچ پر وہ بہت مسرور تھا۔ اپنی دانست میں وہ ان جملوں کو داؤ پیچ والی باتوں سے تعبیر کر رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اصغری کے پاس پہنچ کر اسے جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا اس سے اس کے چاروں طبق گل ہو جائیں گے۔ وہ کشاں کشاں اصغری کے گھر پہنچ گیا اور اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ وہ عاقل کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی تڑق کر بولی، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں بکواس کر رہا ہوں؟ عاقل کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اصغری طیش کے عالم میں بولی، یہ بکواس نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ عاقل کو دروازے پر کھڑے کھڑے ہی کھری کھری سنانے لگی۔ آج اس نے عاقل کو گھر کے اندر آنے کو بھی نہیں کہا تھا۔ پتہ نہیں تم کس جہان کی باتیں کر رہے ہو اصغری، ہم میں یہ طے ہوا تھا کہ، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے غصے میں چیخی، ہم میں نہ یہ طے ہوا تھا اور نہ ہی وہ طے ہوا تھا۔ تم نے اپنا مکان 35,000 میں سلطان کے ہاتھ بیچا تھا، میں نے اپنے کمیشن کے 5,000 روپے رکھ لیے، باقی 30,000 تمہارے حوالے کر دیے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ ہاتھ نچا کر ایک خاص انداز میں بولی، تمہاری مجبوری دیکھتے ہوئے چند دن گھر میں ٹھہرا لیا تو تم نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے، خواہ میری معصوم بچی کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ بھول گئے کیا تم نے مجھ سے درخواست نہیں کی تھی کہ جب تک تمہیں کرائے کا فلیٹ نہیں مل جاتا میں تمہیں اپنے پاس ٹھہرا لوں؟ عاقل کو اصغری کے فریب پر غصہ آنے لگا۔ اس نے برہمی سے کہا، اصغری
تم اتنی جلدی بدل جاؤ گی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں کیا بدلی ہوں؟ وہ منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے بولی، تم ہی الٹی سیدھی ہانکنے آ گئے ہو۔ اب جاؤ یہاں سے ورنہ محلے والوں کو جمع کر کے 100 جوتے لگواؤں گی۔ عاقل کو پہلی مرتبہ اپنی توہین کا احساس ہوا، تاہم اس نے قدرے معتدل لہجے میں کہا، تم جھوٹ کا سہارا لے کر خود کو سچا ثابت نہیں کر سکتی ہو۔ میں نے اپنا مکان 55,000 روپے میں فروخت کیا تھا، سلطان نے صرف 35,000 دیے ہیں، جن میں سے مجھے صرف 5,000 ہی ملے ہیں جو میں نے فلیٹ کے ڈپازٹ میں دیے تھے، باقی 30,000 تم نے ہڑپ کر لیے، 5,000 اپنے کمیشن کے طور پر اور باقی 25,000 حسنہ سے میری شادی کا ڈرامہ رچا کر۔ اگر تم نے اپنی بے سروپا باتوں کو بریک نہ لگائے تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی جو بھی دیکھے گا تھو تھو کرے گا۔ اصغری آپے سے باہر ہوتے ہوئے بولی، یہ منہ اور مسور کی دال۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک فحش حرکت کی اور طنزیہ لہجے میں بولی، تم 30 گز کی اس کھولی کو 55,000 میں بیچو گے؟ کیا کوئی خواب دیکھ لیا ہے بڈھے؟ وہ جو کل تک اسے بیٹا کہتی آئی تھی اب بڈھا کھوسٹ کہہ رہی تھی۔ یہ طوطا چشمی کی انتہا تھی، لیکن عاقل جیسے لوگوں کو کبھی عقل نہیں آتی۔ وہ سمجھتے ہیں بس نام عاقل ہونا ہی کافی ہے، لیکن یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ اصغری نے مضحکہ خیز انداز میں عاقل کو دیکھا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، تمہاری اس کھٹارا جھونپڑی کی قیمت کسی بھی طرح 25,000 سے زائد نہیں ہے، میں نے اسے 35,000 میں بکوا دیا۔ تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے تھا، کجا یہ کہ تم الٹا مجھ پر الزام تراشی کر رہے ہو۔ عاقل کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ایک منظم فراڈ ہو گیا تھا۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اصغری تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری اس دھاندلی پر میں خاموش ہو کر بیٹھ جاؤں گا، تمہیں خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تم کیا کر لو گے میرا؟ اصغری نے سخت لہجے میں پوچھا۔ عاقل بولا، میں یہاں سے سیدھا پولیس کے پاس جاؤں گا اور انہیں تمہاری اور سلطان کی جال سازی کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا۔ تم دونوں کی ملی بھگت سے میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، میں اپنا ایک پیسہ بھی تمہیں ہضم نہیں کرنے دوں گا۔ جاؤ جاؤ، وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، تم تھانے میں جاؤ یا عدالت میں، مجھے کسی کا ڈر نہیں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، تم اپنا پورا زور لگا کر دیکھ لو۔ عاقل میں سب سے زیادہ کمی زور ہی کی تھی اور اصغری اس کی اسی کمزوری سے کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا آیا۔ عاقل اپنے گھر پہنچا تو پوری طرح جھلاہٹ کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ اس نے اس معاملے پر کافی سوچ بچار کیا، پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ تھانے میں رپورٹ درج کروانے سے پہلے ایک مرتبہ سلطان سے ضرور ملے گا۔ اسی سپہر وہ سلطان کے پاس پہنچ گیا، یعنی اپنے فروخت شدہ مکان پر۔ سلطان نے بڑی بے دلی سے اس کی بپتا سنی اور بے مروتی سے بولا، میاں اصغری اور حسنہ سے تمہارے کیا معاملات ہیں یہ تم ہی جانو۔ میں نے تو مکان کی پوری رقم اصغری کے سامنے ادا کر دی تھی، وہ اس بات کی گواہ ہے کہ میں نے تم سے یہ مکان صرف 35,000 روپے میں خریدا تھا۔ عاقل تھوڑی دیر تک سلطان سے تکرار کرتا رہا، نتیجے میں سلطان نے دھڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ سلطان کے اس رویے نے عاقل کو چراغ پا کر دیا۔ وہ وہاں سے سیدھا تھانے پہنچا اور ڈیوٹی پر مامور افسر کو اپنی داستان غم با الفاظ دیگر داستان حماقت بڑے دلگیر انداز میں سنائی۔ اس کی رپورٹ پر پولیس نے جو کارروائی کی اس کا ذکر اس کہانی کی ابتدا میں کیا جا چکا ہے۔ تھانے میں اصغری نے سلطان کے حق میں گواہی دے کر عاقل کو جھوٹا کر دیا۔ عاقل کا ایک کمزور پہلو یہ بھی تھا کہ اس کا جھونپڑی نما مکان واقعی 25-30 ہزار سے زیادہ کا نہیں تھا۔ کوئی بھی ذی شعور شخص یہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ان آتھورائزڈ جھونپڑی سلطان نے 55,000 روپے میں خریدی ہوگی۔ پولیس کی طرف سے مایوس ہو کر عاقل نے خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر میری سیکرٹری اور عاقل کی کزن نازنین کو کسی طرح اس کے حالات کا علم ہوا اور اس نے ازراہ ہمدردی مجھ سے تذکرہ کیا، نہ صرف مجھ سے ذکر کیا بلکہ وہ میری فیس بھی ادا کرنے پر تیار تھی۔ آئندہ روز میں دفتر پہنچا تو نازنین نے مجھ سے پوچھا، سر آپ نے عاقل کے کیس کی اسٹڈی کر لی؟ بھائی تم نے ٹھیک ہی کہا تھا، میں نے سنجیدگی سے کہا، تمہارا کزن بذات خود ایک کیس ہے، چلتا پھرتا کیس، وہ جہاں بھی جائے گا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور رہے گا۔ اس کو دیکھتے ہوئے تو مجھے بچپن میں پڑھی ہوئی ایک انگلش سٹوری یاد آ گئی ہے۔ غالباً اس شارٹ سٹوری کا نام تھا دی مین ہو از ان ہاسپٹل۔ اس کہانی میں بھی عاقل سے ملتا جلتا ایک احمق موجود تھا جس کا خیال تھا دنیا کی ہر بیماری کی علامات اس میں موجود ہیں۔ اسی سنک میں وہ مسخرے پن کی حرکتیں کرتا رہتا تھا۔
ناظرین نے اصرار کیا کہ میں اسے وہ سٹوری تفصیلاً سناؤں۔ میں نے اس کی فرمائش پوری کر دی۔ اس نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، پھر آپ نے عاقل کی مدد کرنے کے بارے میں کیا سوچا ہے بیگ صاحب؟ تمہارے عاقل کزن نے اپنے پاؤں پر اتنی کلہاڑیاں ماری ہیں کہ وہ لہو لہان ہو چکے ہیں، میں نے افسوسناک انداز میں کہا۔ اب ان کی سرجری تو ممکن نہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں پاؤں کاٹ کر بیساکھی اسے تھما دی جائے۔ وہ جھرجھری لیتے ہوئے بولی، سر آپ تو بہت خطرناک باتیں کر رہے ہیں۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں ناظرین، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ عاقل میاں نے اپنا سارا مایا اتنے آڑے ٹیڑے برتن میں انڈیل دیا ہے کہ انگلی ٹیڑھی کیے بنا اس میں سے کچھ بھی نہیں نکالا جا سکتا۔ اس نے رقم اور جائیداد کا جو بھی لین دین اور خرید و فروخت کی ہے، اس کا کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں۔ ان واقعات سے بھی بس وہی دونوں واقف ہیں، یعنی اصغری اور سلطان۔ یہ دونوں افراد اس کی مخالفت میں مضبوط محاذ بنائے کھڑے ہیں۔ اگر کوئی اور شخص اس ڈیل کا گواہ یا عینی گواہ ہوتا تو پھر کسی طور کیس کو عدالت میں لگایا جا سکتا تھا۔ حالات و واقعات اور شواہد سب کچھ عاقل کے خلاف جاتے ہیں۔ 30 گز کی ان آتھورائزڈ جھگی کسی بھی صورت 55,000 کی ہو ہی نہیں سکتی۔ عاقل نے سلطان کے ہاتھ جو مکان فروخت کیا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو 25,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یہ آج سے کوئی 30-32 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آج کل اس نوعیت کا ان آتھورائزڈ مکان لگ بھگ 80,000 روپے میں مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عاقل کے پاس رقم کی ادائیگی یا وصولی کی بھی کوئی کچی یا پکی رسید وغیرہ نہیں تھی۔ اب عدالت عاقل کے بیان پر تو یقین نہیں کر سکتی، وہاں تو ہر بات کا ثبوت مانگا جاتا ہے۔ نازنین تائیدی لہجے میں بولی، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، مگر اس صورت میں تو ہم عاقل کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے، میں نے کہا، مگر ہمارا ملک دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کوئی بھی کام ناممکن نہیں۔ اگر عاقل میاں ذرا سی بہادری دکھائیں تو شاید بات بن جائے۔ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عاقل کو کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس طرح عدالت میں جائے بغیر اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ایسی کوئی صورت ہے تو مجھے بتائیں بیگ صاحب۔ نازنین پوری دل جمعی سے عاقل کی مدد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا آیا ہے؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، عاقل کو جس انداز میں بے وقوف بنایا گیا ہے وہ بدماشی کی ایک شکل ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ نازنین نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، بالکل اسی طرح بدماشی کا مقابلہ بدماشی ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ عاقل میاں کو حد سے بڑی ہوئی شرافت کا لبادہ اتار کر عملی میدان میں کچھ سرگرمی دکھانا ہوگی۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اس طرح کام بن جائے گا۔ آپ کا مطلب ہے عاقل کو بدماشی کرنا ہوگی؟ نازنین نے پوچھا۔ میں نے کہا، بدماشی کسی بھی شریف آدمی کے بس کا کام نہیں، اور عاقل تو کچھ زیادہ ہی شریف ہے۔ میرے ذہن میں جو آئیڈیا ہے اس کے مطابق عاقل کو صرف میدان میں ڈٹ کر کھڑے رہنا ہوگا، بدماشی کوئی اور کرے گا۔ میں سمجھی نہیں بیگ صاحب۔ بہت آسان سی بات ہے، میں نے کہا۔ جس طرح دھوکہ دہی سے عاقل کے مکان کو خریدا گیا ہے، اس سے سلطان اور اصغری کی ذہنیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ دونوں اندر سے ملے ہوئے ہیں، اور عین ممکن ہے اصغری نے بعد میں 30,000 کی وہ رقم سلطان کو واپس لوٹا دی ہو۔ عاقل کے حصے میں صرف 5,000 روپے آئے، گویا انہوں نے محض 5,000 روپے میں اس احمق کا مکان ہتھیا لیا، اور وہ بھی اس طرح کہ کوئی ان کی کارروائی کو غلط یا مجرمانہ ثابت نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کو میں سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تو نازنین صاحبہ، اس نوعیت کے بدماشوں سے اپنی رقم نکلوانے کے لیے ہلکی پھلکی بدماشی ضروری ہے، اور کرائے کے بدماش ہمارے ہاں بہت آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر عاقل میاں یہ انتظام نہیں کر سکتا تو میں اس سلسلے میں اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس قسم کی اداکاری کرنے والے 2-4 لہیم شہیم افراد کو میں جانتا ہوں۔ نازنین سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، یہ تو بہت خطرناک کام ہوگا۔ ہرگز نہیں، میں نے یقین سے کہا، یہ محض ایک خطرناک کام کی اداکاری ہوگی جس میں کسی کو بھی جانی یا مالی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ اس کارروائی کا مقصد محض اصغری اور سلطان کو یہ باور کروانا ہوگا کہ عاقل اتنا بھی بے آسرا اور بے یارو مددگار نہیں ہے۔ ان دونوں نے اگر اس کی رقم واپس نہ کی تو وہ کوئی انتہائی قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ نازنین نے کہا، بیگ صاحب، آپ کا یہ تجزیہ بتاتا ہے کہ کورٹ کے حوالے سے عاقل کی پوزیشن خاصی کمزور ہے۔
یعنی اس سلسلے میں اس کی کوئی واضح مدد نہیں ہو سکے گی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اضافہ کیا، کیا اس صورت میں پولیس کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے؟ تمہارے بیان کے مطابق عاقل ایک مرتبہ پولیس کے پاس جا چکا ہے۔ میں نے کہا، وہاں جو صورتحال پیش آئی اس میں عاقل جھوٹا اور اصغری اور سلطان سچے ثابت ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی تم… سر، قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں۔ ناظرین نے میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا، پہلے عاقل اکیلا پولیس کے پاس گیا تھا، نہ تو اس کا موقف جاندار تھا اور نہ ہی دلائل، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ دونوں انتہائی عیار اور مکار افراد تھے۔